السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کا بیان۔ اگر کسی وجہ سے پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو وضو اور غسل دونوں کے لیے تیمم کر لینا جائز ہے۔ مثلاً ایسی جگہ ہو کہ وہاں چاروں طرف 1 میل تک پانی کا پتہ نہ ہو، یا پانی تو قریب ہی میں ہے مگر دشمن یا درندہ جانور کے خوف یا کسی دوسری وجہ سے پانی نہ لے سکتا ہو، یا پانی کے استعمال سے بیمار ہو جانے یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ اور گمان غالب ہو، تو ان صورتوں میں بجائے وضو اور غسل کے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ وضو اور غسل دونوں کے تیمم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ تیمم کا طریقہ۔ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر پہلے دل میں تیمم کی نیت کریں اور زبان سے یہ بھی کہہ لیں، نویت ان تیمم تقربا الی اللہ تعالی۔ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی کشادہ کر کے زمین یا دیوار پر دونوں ہاتھوں کو ماریں۔ پھر دونوں ہاتھوں کو پورے چہرے پر اس طرح پھرائیں کہ جہاں تک وضو میں چہرہ دھونا فرض ہے پورے چہرے پر ہر جگہ ہاتھ پھر جائے۔ اگر بلاک یا نتھ پہنے ہوں تو اس کو ہٹا کر اس کے نیچے کا کھال پر ہاتھ پھرائیں۔ پھر دوبارہ دونوں ہاتھوں کو زمین یا دیوار پر مار کر اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ کو اپنے داہنے ہاتھ پر رکھ کر دونوں ہاتھوں پر کہنیوں سمیت ہاتھ پھرائیں، اور جہاں تک وضو میں دونوں ہاتھوں کو دھونا فرض ہے وہاں تک ہاتھ کے ہر حصہ پر ہاتھ پھر جائے۔ اگر ہاتھوں میں چوڑیاں یا کوئی زیور پہنے ہوئے ہوں تو زیور کو ہٹا کر اس کے نیچے کھال پر ہاتھ پھرائیں۔ اگر چہرہ اور دونوں ہاتھوں پر بال برابر جگہ پر بھی ہاتھ نہیں پھرایا تو تیمم نہیں ہوگا، اس لیے خاص طور پر اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھوں پر ہر جگہ ہاتھ پھرائیں۔ تیمم کے فرائض۔ تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 تیمم کی نیت۔ نمبر 2 پورے چہرے پر ہاتھ پھرانا۔ نمبر 3 کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھرانا۔ تیمم کی سنتیں۔ 10 چیزیں تیمم میں سنت ہے۔ نمبر 1 بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 2 ہاتھوں کو زمین پر مارنا۔ نمبر 3 ہاتھوں کو زمین پر مار کر اگر غبار زیادہ لگ گیا ہو تو جھاڑنا۔ نمبر 4 زمین پر ہاتھ مار کر ہاتھوں کو لوٹ دینا۔ نمبر 5 پہلے منہ پر ہاتھ پھیرنا۔ نمبر 6 پھر ہاتھوں پر ہاتھ پھرانا۔ نمبر 7 چہرہ اور ہاتھوں پر لگاتار ہاتھ پھرانا، ایسا نہ ہو کہ چہرے پر ہاتھ پھرا کر دیر کے بعد ہاتھوں پر ہاتھ پھرائے۔ نمبر 8 پہلے دائیں پھر بائیں ہاتھوں پر ہاتھ پھرانا۔ انگلیوں سے داڑھی کا خلال کرنا۔ انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ ان میں غبار بھر گیا ہو، مثلا مٹی، ریت، پتھر، گیرو وغیرہ۔ ہر اس چیز سے تیمم ہو سکتا ہے جو زمین کے جنس سے ہو، لوہا، پیتل، تانبا، راگا، کپڑا وغیرہ۔ لکڑی سے تیمم نہیں ہو سکتا جو کہ زمین کی جنس سے نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے نہ پگھلتی ہے وہ چیز زمین کے جنس سے ہے، جیسے مٹی وغیرہ، اور جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہو جائے یا پگھل جائے وہ مٹی کی جنس سے نہیں، جیسے لکڑی اور سب دھاتیں۔ مسئلہ راکھ سے تیمم جائز نہیں۔ مسئلہ گچ کی دیوار اور پکی اینٹ سے تیمم جائز ہے اگرچہ ان پہ غبار نہ ہو۔ اسی طرح مٹی اور پتھر وغیرہ پر بھی غبار ہو یا نہ ہو، بہرحال تیمم جائز ہے۔ مسئلہ مسجد میں سویا تھا اور نہانے کی حاجت ہو گئی تو فوراً ہی تیمم کر کے جلد مسجد سے نکل جائیں۔ مسئلہ کسی وجہ سے نماز کا وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ اگر وضو کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی تو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر اس پر لازم ہے کہ وضو کر کے اس نماز کو دہرائے۔ مسئلہ اگر پانی موجود ہو تو قرآن مجید کو چھونے یا سجدہ تلاوت کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں بلکہ وضو کرنا ضروری ہے۔
مسئلہ جس جگہ سے ایک شخص نے تیمم کیا اسی جگہ سے دوسرا بھی تیمم کر سکتا ہے۔ مسئلہ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ مسجد کی دیوار یا زمین سے تیمم ناجائز یا مکروہ ہے یا غلط ہے۔ مسجد کی دیوار اور زمین پر بھی تیمم بلا کراہت جائز ہے۔ مسئلہ تیمم کے لیے ہاتھ زمین پر مارا اور چہرہ اور ہاتھوں پر ہاتھ پھرانے سے پہلے ہی تیمم ٹوٹنے کا کوئی سبب پایا گیا تو اس میں تیمم نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو لازم ہے کہ دوبارہ ہاتھ زمین پر مار کر تیمم کرے۔ مسئلہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان میں تیمم بھی جاتا رہے گا اور ان کے علاوہ پانی کے استعمال پر قادر ہو جانے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔